السلام علیکم۔ پاکستان ٹاپ افیئرس۔ آج کل طالبان اور طیب اردوان کے درمیان جو بیان بازی چل رہی ہے اس کو لے کے طیب اردوان امریکہ کے بہاف پہ وہ اپنی آرمی کو افغان انتظامیہ کی ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، کیونکہ ترکی کی جو آرمی ہے وہ نیٹو کی جو ہے وہ ایک پارٹ ہے، اور امریکہ کی مرضی یہ ہے کہ وہ اب جو اس کے ایئرپورٹ کی جو انتظامیہ ہے وہ ترکی کی فوجیں سنبھالیں، جبکہ طالبان کی یہ مرضی نہیں ہے۔ اور اگر طالبان کی مرضی نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ طیب اردوان کو یہ قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ یا تو طالبان آپ کو خود انوائٹ کریں کہ آپ آئیں اور اس کی جو ہے وہ کابل کی سیکیورٹی سنبھالیں اور ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔ جب ان کی مرضی نہیں ہے، وہ کسی کی بھی فورن انویژن وہ نہیں چاہتے، ان کی تاریخ رہی ہے کہ وہ اسی لیے 20 سال تک لڑتے رہے ہیں کہ وہ ایک تو یہ فورن انویژن جو ہے وہ نہیں برداشت کر سکتے، ان کی اپنی ہسٹری بھی رہی ہے۔ اور مسلمانوں کو آپس میں میرا خیال ہے دو مسلم کنٹریز جو ہیں وہ طالبان اور ترکی، ان دونوں کو سوچنا چاہیے، خاص طور پہ طیب اردوان کو سوچنا چاہیے کہ وہ یہ قدم نہ اٹھائیں۔ جیسا تک مسلمانوں کو دیکھا جائے ان کی ہسٹری بھی رہی ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ ہمیں آپس کی جو جنگیں ہیں وہ سب سے زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ اس کی مثال یہ دیکھ لیں کہ اوٹومن امپائر کا جو سلطان باز-یزید یلدرم تھا، جس نے اس وقت پورے یورپ کو آگے لگایا ہوا تھا، اور وہ ایون کہ یورپ فتح کرنے کے دروازے پہ کھڑا تھا، لیکن اس وقت اس کا جو ہے وہ جھگڑا ادھر تیمور لنگ کے ساتھ ہو گیا۔ حالانکہ یہ فائٹ کو وہ نظر انداز کر سکتا تھا، لیکن آپس میں جب ان کا یہ جھگڑا ہوا تو جبکہ تیمور لنگ کی حکومت جو یہ افغانستان، سنٹرل ایشیا اور ایران تک پھیلی ہوئی تھی، اور وہ بھی ایک بہت پاورفل سلطان تھا، جب ان کی آپس میں فائٹ ہوئی تو یلدرم کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور ایون کہ اس کو قید کر کے وہ افغانستان بھی لے گیا، اور اس طرح یہ اوٹومن امپائر کو بہت بڑا دھچکا لگا، اور 11 سال تک ان کے جو بیٹے ہیں وہ آپس میں پھر وہ تخت نشینی کے لیے جو ایز یوزول جو ہوتا ہے وہ لڑتے رہے۔ ان دونوں سلطانوں کے جو مسلم کا جو سلطان تھے، ان دونوں کے آپس میں لڑنے کا سب سے زیادہ نقصان امت مسلمہ کو ظاہر ہوا، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب جب کہ طالبان اور امریکہ کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ وہ یہاں سے فوجیں چلی جائیں گی، تو اب کس لیے ترکی جو ہے وہ اپنی وہ ایئرپورٹ کی جو ہے سیکیورٹی کے لیے اس نے حامی بھری ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ معاشی فوائد ان کو مل جائیں۔ میرا خیال ہے افغانستان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے اگر طالبان کی مرضی نہیں ہے تو، کیونکہ یہ افغانوں کی بھی ہسٹری رہی ہے۔ انہوں نے الیگزینڈر دا گریٹ تک کے اگر زمانے کو دیکھا جائے تو انہوں نے کسی کی انویژن بھی قبول نہیں کی، رشیا سے لے کر امریکہ تک اور برٹش امپائر تک لے کر، اور اس لیے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر وہ نہیں چاہتے تو ترکی کو اپنی آرمیز وہاں پہ نہیں رکھنی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ 40 سال بہت ہوتے ہیں کہ کسی کنٹری کو جو ہے وہ آزمانے کے لیے، اور وہاں پہ 40 سال سے وہ لوگ جو ہے وہ جنگ و جدل سہ رہے ہیں، اور شاید وہ اس چیز کے بہت عادی ہو چکے ہیں، کوئی بھی حملہ کر لے ان کے لیے اب کوئی نئی بات تو رہ نہیں گئی، اس لیے اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، ان کے حال پہ رحم کرنا چاہیے افغانستان کو۔ اور میرا خیال ہے جس طرح کہ ترکی اپنی فوجیں بھیجنا چاہتا ہے اور طالبان کی مرضی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے اب یہ سب دوسری فورسز کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان اگر چاہتے تھے کہ پاکستان شاید افغانستان پہ شاید قبضہ ہی نہ کر کے بیٹھ جائے، تو اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ لوگ جو ہے وہ کسی کی بھی جو ہے وہ انویژن برداشت نہیں کرتے اپنے کنٹری میں، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کو اس معاملے سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ دو مسلم پاور جو ہے وہ آپس میں وہ الجھ پڑیں، لڑ پڑیں، تو یہ پھر بھی مسلمانوں کا ہی نقصان ہے۔ اور ان لوگوں کو، افغانوں کو جو ہے وہ اب ان کے حال پہ رحم کرنا چاہیے، اور جس طرح کی وہ گورنمنٹ چاہتے ہیں، اسلامی گورنمنٹ چاہتے ہیں، جمہوریت طرز کی چاہتے ہیں، یہ افغانوں کا اپنا فیصلہ ہے، جس کو قبول کریں پاکستان اس کو سپورٹ کرے گا۔ ہمیں صرف ایک پرامن افغانستان چاہیے، اور ایک پرامن افغانستان ہی پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اگر ترکی بھی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اگر ان دونوں میں سے جب ہمیں کسی کو چوائس کرنا پڑے تو ڈیفینیٹلی ہم افغان طالبان کو چوائس کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے نیبرز میں بھی ہیں، اسلامی لحاظ سے بھی نیبرز کا زیادہ حق پہلے ہوتا ہے، لیکن بہرحال انڈیا جیسے نیبرز کا نہیں، جس کے ساتھ تنازع بھی چل رہا ہو۔ خیر، طیب اردوان کو سوچنا چاہیے کہ اس مسئلے کو مل بیٹھ کے اور فہم و تفہیم سے حل کر لیا جائے تو یہ بہتر رہے گا سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور دنیا میں امن و سکون ہو۔ اللہ حافظ۔